المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات محترم سامعین، سب سے پہلے میں مولا کائنات علی علیہ السلام کے اس جشن کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیت برکت کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا ہوں کہ پروردگار مولا کائنات کے صدقے میں آپ سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ تقریباً 7 سال اور 3 مہینے کے بعد آپ مومنین کی زیارت کا دوبارہ شرف حاصل ہوا ہے۔ خداوند عالم آپ سب کو آباد شاد رکھے۔ الحمدللہ امام بارگاہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور بڑی اس میں آپ نے محنت کی ہے اور آخر شاعر نشان امام بارگاہ بن گیا ہے۔ لیکن جمعیت کے اعتبار سے دیکھ کر کچھ تھوڑی مایوسی بھی ہوئی کہ الحمدللہ میرے 7-8 سال میں مزید آبادی اور بڑی ہوگی کچھ، تو بہرحال خداوند عالم اس کمی کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد صلی اللہ مجھ سے پہلے جناب محترم منظور صاحب آپ کو غدیر قوم کے واقعات اور تاریخ سے آشنائی دے چکے، تو میں زیادہ تر اسی آیہ مجیدہ میں جو نکات ہیں اور جو تکمیل دین کے لیے جو آیت آئی ہے اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند کلمات ادا کرتا ہوں۔ ویسے تو آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اکرام سننے والے ہیں، سنتے ہیں، تو جیسا کہ ہمارے بھائی حامد رفیع صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم سب جمع ہوئے ہیں عبادت کے لیے، تو جب انسان عبادت کے لیے آتا ہے تو پھر اس پر نگاہ نہیں ہوتی کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ اس لیے جب عبادت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہر آدمی جو ہے جو کچھ کرتا ہے قیامت کے دن اس کا جواب بھی اسی کو دینا ہے، اور کوئی نیکی کرتا ہے تو اسی کو فائدہ ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اسی کو فائدہ ہے۔ کہا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اس جیسی قرآن مجید میں کوئی اور آیت نہیں ہے، صرف ایک ہی آیت ہے جو رسول پاک کو یہ بتا رہی ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، اور یہاں پر یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ یہی رسول کریم ہے جو کائنات میں سب سے افضل و برتر ہستی ہے، اور یہی وہ رسول ہے جس کو کبھی کہا جاتا ہے یاسین، کبھی کہا جاتا ہے طٰہٰ، کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو ان القابات سے قرآن مجید میں رسول پاک کو پکارا گیا ہے، لیکن اس آیت میں کہا گیا یا ایھا الرسول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک سے کہا جا رہا ہے آپ اللہ کے رسول، اور آپ کی بنیادی ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے
جو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نبی وہ نبا سے ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ سے خبریں موجود ہیں۔ بعض نبی ایسے ہیں کہ جو صرف اپنی ذات کے لیے نبی ہیں، کچھ ایسے نبی تھے جو صرف اپنے فیملی گھر والوں کے لیے تھے، کچھ اپنے جو محلے کے لیے، اور کچھ جو ہے وہ اپنے قریے کے لیے، اور کچھ جو ہے وہ پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے۔ ایک ہی رسول ہیں جو ساری کائنات کے لیے، اور وہ رسول پاک کی ذات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے، کائنات ہے، وہاں وہاں رسول پاک کی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ہم اس پروردگار کی کہ جو عالمین کا رب ہے۔ تو کتنے عالم ہیں؟ امام فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں۔ تو ہمیں تو ابھی اپنے عالم کی پوری خبر نہیں ہے، یہ جائے کہ 18,000 عالم ہیں، تو جو عالم ہے وہاں وہاں اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں میرے رسول کی رحمت ہے۔ ما سوائے اللہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے رسول کریم رحمت بن کر آئے۔ تو عزیزان اکرامی، یہ وہ ہستی ہے جسے فرمایا گیا لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے میرے رسول، اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس رسول سے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ بلغ، یہ بلاغ کرنا ہے، پہنچانا ہے اپنے اس حکم کو، انزلہ مجبور کا سکے، انزلہ الیکا، جو آپ کی طرف نازل ہو چکا ہے، اس کو آپ نے پہنچانا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ اتنا بڑا جملہ ہے یہ کہ اس جیسی کوئی اور آیت نہیں ہے قرآن مجید میں۔ یعنی وہ رسول جو کہ 23 سال کی تبلیغ کر چکے، توحید کا پیغام دے چکے، رسالت کا پیغام دے چکے، نماز کی بات کر چکے، روزے کی بات کر چکے، آخری حج کر کے آ رہے ہیں، حج کی تعلیم دے چکے، تمام احکامات خداوندی پہنچا چکے، اور اب جب 70 دن بعد ان کی رحلت کا دن آ رہے ہیں، جو دنیا سے وہ جا رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو کوئی بھی جو ذرا سی بھی عقل و شعور رکھتا ہے اور ادبیات عرب سے واقف ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی عظیم آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اگر آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو پچھلی جتنی بھی رسالت انجام دی ہے گویا کہ آپ نے انجام ہی نہیں دی۔ اب بعض لوگ مفسرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ شرطی ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ انجام نہیں دیا، اور جملہ شرطیہ اس کی جزا ہے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اللہ کی زمین پڑھتی ہے اللہ کی طرف، تو آپ نے اللہ کی رسالت کو مائل آفی ہے، تو اللہ کی رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اب عربی ادبیات میں ہے کہ جزا اور ہونی چاہیے، جملہ شرطیہ اور ہونی چاہیے۔ مثلا مثال کے لیے اس کو سمجھاؤں، مثلا میں کہوں کہ اگر آپ میرے گھر میں تشریف لائیں گے، یہ جملہ شرطی ہے، ٹھیک، تو اس کی جزا کیا ہے؟ مثلا آپ کو ایک اچھا کھانا کھلایا جائے گا، یہ اس کی جزا ہے۔
یعنی جو شرط ہے وہ یہ، اگر آپ ہمارے گھر میں آئے تو آپ کو مثلاً کشمیری چائے پلائی جائے گی مثلاً، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں وہ پہلا جملہ اور ہے، جزا اور ہے۔ اگر کہا جائے اگر آپ ہمارے گھر میں نہیں آئے تو آپ ہمارے گھر میں نہیں آئے، اگر یہ بات ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو شرط ہے جزا بھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی اگر آج سورج نکلا ہوتا تو آج سورج نکلا ہوتا، یہ تو ٹھیک نہیں بات۔ اگر آج سورج نکلا ہوتا تو آپ کہیں دھوپ ہوتی، حرارت ہوتی، باقی جو چیز، تو لہذا جملہ شرطیہ جو ہے، اگر یہ کہا جائے اگر میرے رسول یہ جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کو نہیں پہنچایا، تو پھر تو بات نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اگر وہ حکم نہیں پہنچا رہے وہی حکم ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط بھی وہی جزا بھی وہی۔ یہ نہیں بات کہ اگر آپ نے یہ جو حکم آ رہا ہے وہ نہیں پہنچایا تو آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا، تو بات واضح اور روشن ہے۔ بلکہ کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر یہ امامت اور ولایت کا حکم جو آیا ہے اگر اس کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے نہ توحید پہنچائی، نہ رسالت پہنچائی، نہ احکامات خداوندی پہنچائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ امامت جو ہے وہ محافظ اسلام ہے، وہ ضامن اسلام ہے، وہ بقائے اسلام ہے، اس لیے کہ اگر امامت ہے تو دین ہے، اگر امامت نہیں ہے، مولا حسین علیہ السلام نے کیا کام کیا کہ چونکہ محافظ اسلام تھے تو لہذا اسلام کو بچانے کے لیے ہر قربانی اللہ کی راہ میں دے دی تو اسلام کو بچا لیا۔ تو یہ اعلان ہونا تھا اس محافظ اسلام کا، امامت کا، ولایت کا، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پہنچانے میں اے میرے رسول کسی قسم کی گھبراہٹ کا احساس نہ کرے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ محفوظ رکھے گا انسانوں سے تجھے۔ کیا وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بہادر کوئی آدمی ہو سکتا ہے، اور وہ کس بات سے ڈر رہے تھے؟ مولا نے تو خود فرماتے ہیں اگر جنگوں میں بھی اگر ایسا ہجوم ہوتا تھا جب، تو ہم رسول پاک کی پناہ میں ہوتے تھے۔ تو رسول پاک تو وہ ہستی ہے کہ جو اس وقت نہیں گھبرائے جب تنہا تھے، جب صفا کی پہاڑی پر آپ آئے اور کہا لوگوں کو بلایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب تنہا تھے اس وقت نہیں گھبرائے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ 90,000 یا 70,000 سے لے کر 1,20,000 کی روایتیں ہیں، تو اب 1,20,000 صحابی ساتھ ہیں جان ساتھ، تو رسول پاک درمیان میں شمع کی حیثیت اور پروانے اتنے ساتھ ہیں۔ تو اب رسول پاک اس چیز کا خوف تھا کہ آج کہہ رہی ہے جو آپ ہم نے حکم دے دیا ہے اس کو پہنچا دیں، اور اس کو پہنچانے میں کوئی گھبراہٹ کا احساس نہ کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں خرابیاں ہیں اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نبوت اور خلافت ایک خاندان میں نہیں ہونی چاہیے، نبوت اور امامت ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہونی چاہیے، جب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم علی کو نہیں آنے دیں گے، ظاہر لوگوں کے تو ذہنوں میں تھی نا بات، اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ اعلان کرنا ہے، اس لیے کہ اے میرے رسول تیرا آخری حاجت، اس کے بعد 70 دن بعد یا فخر الدین رازی کے مطابق 81 دن بعد، چونکہ وہ 12 ربیع الاول کی مانتے ہیں رسول پاک کی ليلت، تو ٹھیک اس دن کے بعد وہ 81 دن کے بعد وہ 12 ربیع الاول مانتے ہیں۔ تو چونکہ رسول پاک اس دنیا سے آنے والے ہیں اور اس سے بہتر کوئی موقع نہیں، اور رسول پاک کو پوری زندگی میں اس سے بڑا معجزہ میسر نہیں ہوا، تو کہا گیا ہے کہ پہنچا دو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر کہا گیا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یاد کہہ رہی ہے جو اس پیغام کے منکر ہوں گے، انکار کریں
وہ کافر ہوں گے، اس لیے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں، اگر اس میں سے کوئی پورے قرآن کا منکر ہو بھی کافر ہے، جو ایک آیت کا بھی منکر ہے بھی کافر ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 9 مہینوں پہ بعض اور ناکفروں پہ بعض پر تو ایمان لے آئے اور بعض سے انکار کر دیں، پورے قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں، اور جو کافر ہیں، کافر کے معنی ایک فقہی کافر ہے، جو توحید کا بھی انکار کرے، رسالت کا بھی انکار کرے، اس کو کہتے ہیں کافر۔ ایک قرآنی کافر ہے، قرآن کی نگاہ میں جو توحید کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو رسول کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو نماز کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو حج کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ قرآن کی نگاہ میں جو بھی قرآن کا حکم ہے اس کا جو انکار کرتا ہے کافر ہے۔ اور لوگ بعض کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں، نبی کا منکر تو کافر ہوا، یا رسول اللہ کا منکر، تو یہ امامت اور ولایت کا منکر کیسے کافر ہوا؟ ہم کہتے ہیں ذرا قرآن مجید پڑھو۔ قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج کی بات کی گئی ہے کہ تم پر فرض ہے حج، جس کے بارے استطاعت کر جائے، وَمَنْ كَفَرَ، جو حج سے انکار کرتا ہے، جو کفر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو جب حج کا منکر کافر کہا جا رہا ہے، نماز کا منکر کو کہا جا رہا ہے آقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، نماز نہ پڑھنے والوں کو مشرکین کہا جا رہا ہے۔ تو لہذا نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی ہیں، اور ولایت جو ہے وہ بڑی ہے۔ اس لیے جب مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا کہ دین کی اساس سبا پڑے گا محمد والا، فرمایا دین کی اساس جو ہے کس چیز پر ہے؟ سبا پڑے گا محمد والا۔ دین کی اساس کن چیزوں پہ ہے؟ فرماتے ہیں نماز، زکات، روزہ، حج، ولایت۔ تو جب پوچھا کہ مولا ان سب میں افضل کون سی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا ولایت سب سے افضل ہے، اس لیے کہ ولایت ہے جو نماز قائم کرتی ہے، ولایت ہے جو روزہ قائم کرتی ہے، ولایت ہے جو تمام احکام کی ضامن ہے۔ تو لہذا ولایت ان سب سے افضل ہے۔ اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، چونکہ الحمدللہ اب جو آگے بڑھ رہا ہے کام، تو تفسیریں اور سلسلے سب بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی اللہ پہلے ڈرتے رہتے تھے کہ بھئی وہی ہمیں کہتے رہتے تھے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی پڑھو، قرآن کی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ پیغام آخری آ رہا ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، تو باقی ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ تو جب اس مجمع میں رسول پاک نے اعلان کیا اور پلانوں کا ممبر بنایا گیا، زور کی نماز پڑھی گئی، اور وہاں پر رسول پاک نے پہلے تو لوگوں سے کہا الست اولئکم من انفسکم، کیا مجھے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار حاصل نہیں ہے؟ تو آگے سے پورے مجمع نے کیا کہا؟ قالوا بلا، تو لوگوں نے کہا بے شک اے اللہ کے رسول، آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ اور یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، اولیٰ بالتصرف ہے۔ اور فرماتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ اولیٰ بالتصرف جو ہے تعینی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں چلو آپ کو بھی اختیار حاصل ہے اور رسول کو آپ سے بڑھ کر اختیار حاصل ہوتا ہے، یہ افضلیت والی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو بھی حق حاصل ہے اور رسول کو بھی حق حاصل ہے،
کہ جو نبوت کا خورشید ہے وہ پس پردہ جا رہا ہے اور امامت کا چاند طلوع ہو رہا ہے. اور جب سب کے سامنے مجمع کیا اور پھر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. تو عزیزو, لوگ کہتے ہیں مولا کے معنی دوست کے بھی ہے, ناصر کے بھی ہیں, مددگار کے بھی ہیں. جی سب معنی موجود ہیں. لغت کی کتابوں میں جائیں آپ تو مولا کے معنی ناصر بھی ہیں, مددگار بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, غلام بھی ہیں, صاحب اختیار بھی ہیں, آقا بھی ہیں, مولا حاکم کے بھی معنی ہیں. تو یہاں جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے, چونکہ پہلے اللہ کا ذکر آیا ان اللہ مولا ہے, اللہ میرا مولا ہے, تو کیا رسول پاک یہ فرما رہے ہیں نعوذ باللہ, کیونکہ جب اگر آپ معنی کو کریں گے اس میں غلام کا بھی معنی ہے, چچا زاد بھائی کا بھی معنی ہے, تو اللہ بھی رسول پاک کا چچا زاد بھائی ہے نعوذ باللہ, یہ تو ہے نہیں. باقی معنی نہیں, جو معنی وہ ہے اس معنی کو کرو کہ اللہ میرا مولا, میں تمہارا مولا, اور علی اس کا مولا جس کا میں مولا. تو عزیزو کس کا مولا ہے؟ رسول کریم کس کا مولا ہے؟ آدم کا بھی مولا ہے, نوح کا بھی مولا ہے, ابراہیم کا بھی مولا ہے, عیسیٰ کا بھی مولا ہے, موسیٰ کا بھی مولا ہے. کائنات میں اللہ کے سوا جو کچھ ہے رسول کریم ہر ایک کا مولا ہے. تو جس کا مولا ہے اس کا علی مولا ہے. اگر رسول کریم آدم کا مولا ہے تو مولا علی جو ہے وہ آدم کے مولا ہے. اگر نوح کے مولا ہے تو مولا کائنات نوح کے بھی مولا ہے. اگر ابراہیم کے مولا ہے تو علی مولا بھی ابراہیم کے مولا ہے. اگر موسیٰ کے مولا ہے تو علی بھی موسیٰ کے مولا ہے. اگر عیسیٰ کے مولا ہے تو مولا کائنات عیسیٰ کے بھی مولا ہے. میں دور کیوں جاؤں, اس لیے کہ دیکھو اس مولا کائنات کا جو فرزند ہے امام مہدی, جب وہ آئیں گے تو ان کے قدموں میں کس کا سر ہوگا؟ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, وہ اولو العزم نبی ہے. تو عزیزان گرامی, جس کے رسول مولا ہے اس کے علی مولا ہے. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں رسول کے بعد مصطفیٰ بزرگ تو ہی قصہ مختصر, تو رسول پاک کے بعد کائنات میں کا آقا و مولا جو ہے تو اللہ کے حکم سے اور رسول پاک کے اعلان سے علی مولا ہے. چونکہ حدیث متواتر ہے, انکار کر نہیں سکتے. علامہ امینی نے تو 11 زندہ جلدیں لکھی ہیں اور تقریباً ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کر کے, ان سے پہلے ابقات والوار سید حامد موسوی نے لکھی. تو انکار تو کر نہیں سکتے, اور انکار نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ معنی میں خرابی کر سکتے ہیں کہ جو مولا کے وہ معنی نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں. آپ مولا کے معنی صاحب اختیار لیتے ہیں, حاکم لیتے ہیں, تو یہ مولا کے معنی نہیں ہے. وہ تو مولا علی سے ایک ناراضگی ہوئی تھی کچھ لوگوں کی جو یہ علی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب مولا علی جو ہے وہ یمن میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے یمن کا گورنر نہ بھیجا اور وہ جزیہ لینا تھا ان سے, وہ لے کے آئے اور ابھی رسول پاک سے ملاقات ہوئی. رسول پاک جو ہے وہ مکے کی طرف گئے مدینے سے, مولا علی اس وقت وہاں نہیں تھے, آپ یمن سے آئے. اور کچھ لوگوں نے وہ جو چادریں وغیرہ لی ہوئی تھی نا وہ مالے غنیمت, تو وہ بروڑ لی. مولا علی آئے, دیکھا کہ یہ تو مالے غنیمت کا ستیرات مارتے تھے, تو آپ نے فرمایا کس کی اجازت سے تم لوگوں نے یہ لے لیا واپس؟ رسول پاک پاس جائیں گے, رسول پاک میں وہ جہاں چاہے جیسے مصرف چاہے. تو کچھ لوگوں کو شکایت پیش آئی, تو اب اس جب جا کے رسول پاک کے پاس شکایت کرنا چاہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور دوسری طرف موڑ لیا. اب دوسری طرف آیا تو آپ نے دوسری طرف ناراضگی کا اظہار کیا. تو اب وہ سمجھ گیا کہ یہ جو میں شکایت لے کے آیا ہوں یہ ٹھیک نہیں. تو آپ نے فرمایا علی کی شکایت کرتے ہو, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی کی شکایت نہ کرنا, اس لیے کہ علی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ان کو کسی کی لومت لائم
1,20,000 انسانوں کو اس گرمی میں زور کی نماز میں، جبکہ وہ اپنے امامے کوئی اپنی ابائیں کبائیں آدھی سر پہ لی ہوئی ہے، آدھی نیچے پاؤں کے نیچے دے رہے ہیں، اتنی گرمی ہے وہاں پر۔ اور جیسا کہ ابھی بھائی منظور فرما رہے تھے کہ بھی 10 میل کا کاربن بن جاتا ہے، ان کو واپس بلانا پیچھے والوں کو، تو صرف یہ بات کہنے کے لیے تو یہ بات ہی تھی۔ تو وہ حج کے موقع پر سارے کٹھے تھے، وہیں پر خطبہ سن رہے تھے رسول پاک کا، وہی کہہ رہے تھے کہ بھی یہ اسپیشل انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ تو کیا یہ دوستی کا پیغام، مومنین کی آپس میں دوستی کیا پہلے نہیں تھی؟ یا یہاں یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، یا کہا گیا تھا کہ مومن اور مومن خواتین آپس میں اولیاء ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ یہ تو پہلے سے معلوم تھی بات۔ اور قرآن تو یہ کہہ رہا اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کام نہیں کیا۔ تو کیا دوستی یہ کہنا یہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جو رسول پاک کی رسالت ایک طرف اور یہ حکم ایک طرف، اور کہا جا رہا ہے اگر اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کی ساری توجیہات ہیں جو بعد میں علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو دین کی عمارت قائم کر چکے ہیں جن ستونوں پر، تو اب اگر اس کا معنی ٹھیک کر لیں تو پھر تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی پوری، تو لہٰذا معنی کو خراب کر دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ جو آپ کے بڑے وہاں موجود تھے، کیا وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مولا کے کیا معنی ہے؟ اگر خالی دوستی تھی تو رسول پاک نے کیوں فرمایا کہ علی کے بھی خیمہ لگا دو، اور صحابہ کرام سے کہا کہ بھئی جاتے جاؤ اور علی کو امیر کہہ کے سلام کرو، ان کی راہ پر بیعت کرو۔ خود اپنی خواتین ازواج کو کہا کہ آپ بھی جاؤ، جو بھی وہاں موجود تھا سب سے کہا علی کو امیر کہہ کے سلام کرو، بیعت کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ تاریخ نے کسی اور کی مبارکباد نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن یہ جو شیخین تھے ان کی تو تاریخ نے مبارکباد نوٹ کی ہوئی ہے۔ اور عربی زبان میں یہ جو بخن ہے اس کے معنی ہے جیسے ہمارے ہاں داد نہیں دیتے واہ سبحان اللہ، یہ اس معنی میں وَإِلَّا مبارکباد جو ہوتا ہے بارک اللہ فیہ، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ تو یہ وہ داد دینے آئے تھے کہ یعنی اتنا بڑا کام ہو گیا، اور یہی تو کہہ رہے تھے بخن لَكَ يَبْنَ أَبِي طالب، اے فرزند ابو طالب، اور ہم اس کو ترجمہ کر رہے تھے مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، اصبحت، آپ نے اس طرح سے صبح کی، یا یہ ترجمہ کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اصبحت کا معنی یعنی آپ ہو گئے، اصبحت مولا کل مومن و مومنۃ، آج سے آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا قرار پا گئے۔ اور جب بزرگوں نے آ کے یہ تبریک کی اور بیعت کی، تو اب وہاں پر حسان بن ثابت جو رسول پاک کے شاعر تھے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی اس موقع پر اشعار کہوں۔ تو ان کے اشعار تاریخ میں درج ہے، یہ میری کتاب میں نے لکھی ہے، اس میں بھی میں نے وہ اشعار ہے اس میں لے کر آیا۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی نے آواز دی، اور کتنا گراں قدر ہے آواز دینے والا، اور امت نے سب نے لبیک کہا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ مولا کون ہے، تو سب نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا قوم یا علی، اٹھو اے علی، کہ میں نے تجھے اس قوم کا کیا بنا دیا، اماماً و ہادیہ، یعنی مولا کے معنی اسی وقت مجمع میں جو سارے لوگ سمجھ رہے تھے، اور خصوصاً جو رسول پاک کے خصوصی شاعر تھے حسان بن ثابت، اس نے جو سمجھا اسی وقت اس نے بیان کر دیا کہ مولا کے معنی امام اور ہادی کے ہیں۔ اور اس کو بڑی بڑی اہل سنت کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے اس حسان بن ثابت کے اشعار کو۔ اور علامہ امینی نے تو پوری جلد جو ہے وہ پوری تاریخ میں جو پچھلے 1400 سال میں جو
مولا جو کہا تو اس کے مولا جو ہے وہ ان سب سے غالب چیز ہے. امام کا معنی ہوتا ہے کہ جو آپ کا قائد ہے، رہبر ہے، آپ نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. مولا کا معنی ہے تمہارا حاکم ہے، صاحب اختیار ہے. اگر وہ تمہیں کہہ دے کہ جاؤ لڑو تو پھر انکار نہیں کر سکتے. یعنی اولا بالتصرف کا معنی ہے اگر تمہاری جان بھی جائے انکار نہیں کر سکتے. مولا کے بہت بلند معنی ہیں، تو لہذا امامت سے، امام سے بھی بلند معنی. تو لہذا اس کو بہرحال لوگ جتنے بھی تھے وہاں پر انہوں نے مولا کے معنی امام اور ہادی ہی سمجھے. تو عزیزان اکرامی تھوڑی سی اور تھوڑا سا وقت مجھے دیتا ہے. تو الیوم یائس الذین جو آیت آئی، تو جب یہ ہو چکا معاملہ سارا، اور کہتے ہیں کہ رسول پاک نے 3 دفعہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. اور احمد بن حنبل جو ہے وہ اپنے مسند میں کہتے ہیں 4 دفعہ فرمایا. تو گویا کہ آپ نے ہر صفت میں، کیونکہ مجمع بہت بڑا تھا، 1,20,000 آدمی آپ دیکھتے لاکھوں کا اجتماع جب ہوتا تو بڑے بڑے اسٹیج بنائے جاتے ہیں اور پھر جا کے کتنا لاؤڈ اسپیکر کیا کیا لگایا جاتا ہے، آواز پہنچتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر لگا ہوا سب ہر طرف آپ نے چاروں طرف جو ہے آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. اور مولا کائنات ساتھ کھڑے ہیں اور حاضہ کی لفظ بھی آئی ہوئی ہے، کوئی کسی اور کو علی بنا رہے ہیں، حاضہ کی بات ہے. تو یعنی رسول پاک نے کسی چیز کا ابہام رکھا نہیں. اور جب یہ حکم پہنچا چکے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کافر مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے؟ اس لیے کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات تھی کہ پیغمبر اسلام کے بعد جانے کے بعد مثلا ان کا کوئی اولاد جو ہے بیٹا یا مثلا سلیم، تو دین ختم ہو جائے گا. جب یہ اعلان ہو گیا کہ یہ دین بے وارث نہیں بلکہ امام اور قائد اور لیڈرشپ کا اعلان ہے، اور یہ لیڈرشپ امامت جو ہے یہ ایسی ہے کہ جو اس دین کی بقا کی ضامن محافظ دین ہے یہ امام. تو اب کافر جو ہے مایوس ہو گئے. اب یہ بھی بتا دو کافر کس علاقے کے تھے، یہ بھی بات ہے بھئی وہاں تو کوئی کافر نہیں تھا. یعنی رسول پاک نے 8 ہجری کو مکہ فتح کر لیا اور 9 ہجری جس کو کہتے ہیں عام الوفود، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دین میں فوج داخل ہو گئے. تو جزیرۃ العرب میں سعودی عرب جس کو آپ کہتے ہیں کوئی غیر مسلمان نہیں رہا، کافر تھے ہی وہاں. تو یہ کافر کون سے ہیں؟ یعنی غدیر بھی آفاقی ہے، اسلام بھی آفاقی ہے. اور یہ جو کافر ہیں کہاں کے کافر تھے؟ یعنی رسول پاک نے جو خط ایران والوں کو بھی لکھے، روم والوں کو بھی لکھے، دنیا کے جتنے بھی اس وقت تھے ممالک، ان میں خط لکھے کہ میں آخر رسول ہوں پر ایمان لے آؤ. تو وہ جو کافر تھے جن کو خط لکھے اور خصوصاً ایران والوں کو بھی خط لکھے اور اس نے خط پاڑ دیا تھا اور بندے بھیجے. یمن کی جو حکومت تھی اس وقت، ان کی ایجنٹ حکومت تھی، تو بندے بھیجے پولیس والے، جاؤ یہ کون آیا ہے بندہ جو مجھے پیغام دے رہا ہے، اس کو گرفتار کر کے لاؤ. یعنی رسول پاک کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس والے ان کے آئے ہوئے تھے. وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2-4 دن رکھا اور اس فرمایا کہ وہ جو مجھے گرفتار کرنے کے بھیجا تھا وہ قتل ہو چکا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر کے وہ قرآن کر دیا. تو وہ واپس پڑھتے. مطلب یہ ہے کافر جو بین الاقوامی کافر تھے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے مایوس ہو گئے. اب بھی یہی ہے کہ اب جو کافر حرکتیں کرتے ہیں، کبھی رسول پاک کے وہ فلم بناتے ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو اسی لیے بھلائے ہوئے کہ یہ جو دین ہے سب سے آخر میں آنے والا. حضرت موسیٰ کے ماننے والے جو وہ میرے خیال چند لاکھ کے کروڑ ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ نہیں ہے. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ سے کے والوں سے بھی یہ 1 ارب 50 کروڑ تو ہوگی آبادی. دنیا کا ہر 5-6 بندہ مسلمان ہے. اور یہ دین وہ دین ہے کہ جس کے لیے کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا اگرچہ مشرکین اس کو برا سمجھتے ہیں. تو لہذا کافر مولا علی کی امامت اور ولایت کے لحاظ سے مایوس ہو گئے. اب کہا ہے
वक्शौनी, मुझसे डरो। अल्लाह क्या कहते हैं? उनसे ना डरो, मुझसे डरो। सवाल पढ़ने वालों को यानी काफर कुछ बिगाड़ नहीं सकते दीन का। क्यों? इंतजाम हो गए, जो मुहाफ़िज़ है वो मौजूद है और क़यामत तक रहेंगे। अब भी जो मुहाफ़िज़ दीन है वो मौजूद है। किसी भी लम्हे ऐसा नहीं हो सकता तो कुरान से मुहाफ़िज़ दीन जो जुदा हो, वो सी जमीन पर है, मुहाफ़िज़ है, तो लिहाजा मुहाफ़िज़त करने वाले मौजूद हैं। बाहर से खतरा नहीं है। खतरा कहाँ से है? अंदर से खतरा, दाखिली खतरा है, खारजी खतरा नहीं है, दाखिली खतरा है। वक्शौनी, मुझसे डरो। अल्लाह कहता है मुझसे डरो। किससे मुखातब आयत किनसे आए? जो हाजिर थे साहब कराम, उन्हीं से कह रहे थे, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वक्शौनी, मुझसे डरो, यानी तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डर जाओ। ये ना हो कि आज जो बखर बखर कह रहे हो, आज मुबारकबाद दे रहे हो, आज मौलाना के हाथ पर बैठ कर रहे हो, 81-82 दिन बाद मुकर न जाना। बख्शौनी, मुझसे डरो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया। और उसके बाद फरमाया कि वअतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत को तुम पर इत्माम कर दिया, खत्म कर दिया। यानी वलायत और इमामत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है जिसको अल्लाह कह रहा है मैंने अपनी नेमत को तुम पर कामिल कर दिया। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं राजी हो गया इस्लाम पर कि ये तुम्हारे लिए बतौरे दीन हो। दीन यानी राह और रवश, जिसको तदबीरात क्या कहते हैं, यानी इस्लाम है तुम्हारा दीन, मुझे पसंद है। तो जिस दीन में अली की इमामत और वलायत न हो, ना अल्लाह राजी है, ना दीन मुकम्मल है, न नेमतें पूरी होती है, ना अल्लाह इस्लाम से राजी होता है, और दीन मुकम्मल होता ही नहीं। तो अजीज़ा ने गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद था, दीन कामिल नहीं हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद था, दीन कामिल नहीं हुआ। जब तक अलीउल वलीउल्लाह की आवाज़ें नहीं गूंजी और मैदान नहीं पहुंचा कायनात को, उस वक्त तक दीन मुकम्मल नहीं हुआ। दीन मुकम्मल एक शख्स है जिसका नाम हारिस इब्न नौमान फ़हरी। रसूल पाक किस वजह से डरते थे? इसी वजह से कि लोग कहेंगे कि अपने चचाजाद भाई और अपने दामाद को अपने बाद हुकूमत इस्लामी का सरबराह, इमाम और कायद और रहबर बना के जा रहे हैं। तो रसूल पाक को ये डर था इनका मेयार बुलंद नहीं, अभी सताए फिक्र जो है इनकी वही तुम्हारी सिस्टम और वो खानदानी और वही है, ये इसी नहज से सोचेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो नबूवत और रिसालत और सारा पैगाम पहुंचाया वो इसी की नजर में ना हो जाए। तो इसलिए घबराते थे रसूल पाक, वइल्ला वो हस्ती कि जो अकेली हो तो ना घबराए, तो वो इस मौके पर कैसे घबरा सकती है। तो इसी वजह से वो हारिस आया और आकर उसने कहा कि या रसूलल्लाह, आपने तौहीद का कलमा हमें पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, आपने अपनी रिसालत का कलमा पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, आपने अहकाम नमाज रोज़ा हज का हमने सब मान लिए। अब जाते जाते आप अपने चचाजाद भाई को हमारी गर्दनों पर सवार नहीं जा रहे। ये उस साल ने कहा, क्या आपने अपनी तरफ से कहा है या अल्लाह ने कहा? यानी ये देखो अली की दुश्मनी में, हसद में वो रसूल पर भी शक है कि ये रसूल पाक नौज़ बिल्लाह अपनी तरफ से ही आयतें बना के पेश कर रहा है और अपनी तरफ से हदीसें बना रहा है। तो रसूल पर हसद इतना आग लगी हुई है। तो आपको तुम्हारा खुदा की कसम, मैंने अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अली को तुम्हारा मौला वाला करार दिया है। तो ये कह के
اچھا کہہ کے نکلا ہے باہر. اب جب وہ اپنے ملک کی طرف جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے اے پروردگار اللہم ان کان هو الحق عندک فامطر علینا حجارۃ. پروردگار اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے اور تیری طرف سے تو یہ کہہ کہ بھی مجھے اس کو تحمل کرنے کی توفیق دے, مجھے برداشت کرنے کی توفیق دے. تیری طرف سے ہے تو مجھے اس کو قبول کرنے کی توفیق دے. ایسا ذلیل تھا کہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. فامطر علینا حجارۃ, ہم پر پتھر برسا. تو یہ کہہ رہا تھا تو پتھر آیا. سورہ معارج میں سأل سائل بعذاب واقع, جب مانگنے والے نے عذاب مانگا تو واقع ہو کر رہا. ایک پتھر آیا اور اس کے سر میں لگا اور وہی وہ ڈھیر ہو گیا. اور اسی طرح جس طرح کعبہ کے دشمنوں کے لیے اللہ نے ابابیل بھیجے اور ان کی چنگال میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے, تو کعبہ کے دشمنوں کے لیے بھی پتھر آئے. اور جو مولود کعبہ ہے اس کے دشمنوں کے لیے بھی اللہ نے پتھر بھیج کر اس کو پھر نار کر دیا. عزیزہ نگرامی خدا دعا مستوا وہ ہے کہ ہمیں مولا کائنات نبی علیہ السلام اور ان کی اولاد معصوم کی ولایت اور امامت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایسا ہے کہ 10-12 منٹ آپ کو دیتے ہیں. اگر اس عید غدیر کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں. آپ سوال سوچیں اس وقت تک میں اپنی کتاب کو تعارف کرا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے یہ میں نے لکھی ہے, جو میں آرٹیکل لکھتا رہتا ہوں مختلف مجلات میں اور وہاں تو چھپتے رہتے ہیں. اس کو میں نے مجموعی شکل کو یہ کتابی شکل دیا ہے. اس میں الحمدللہ اکثر معصوموں کی ولادت شہادت کے مناسبت سے مضامین ہیں اور رسول پاک کی تخلیق نورانی جو بہار المبارک کی جلد نمبر 26 اور ان میں ہے, تو اس حدیث کو اس میں کوٹ کیا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثوں کا ترجمہ ہے. اس میں مولا کائنات کی فضائل ہیں. نہج البلاغہ سے 40 حدیثیں ہیں. عزاداری سے جو شہداء پر 40 حدیثیں انگلش ترجمے کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر, حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر, اور امام خمینی کی شخصیت, اور اسی طریقے سے پورے سال کے جو دن ہیں مبارک اور جب بھی مناسبتیں ہیں وہ بھی اس میں. تو آپ کے لیے بڑی مفید ہے اور 10 پاؤنڈ اس کا دیے. میں 5-6 بھی لے کے آیا ہوں. میرے پاس اور بھی ہے, اگر آپ لینا چاہیں تو بعد میں انشاءاللہ کبھی ملاقات ہو یا دیکھ بھی سکتے تو اس کو آپ خرید سکتے. تو اب آپ کے کوئی سوال ہو بتائیں. ویسے ٹائم تو کافی ہو گیا, کئی دفعہ آپ نے سنا, لیکن پھر بھی کم از کم کچھ تو ذہن میں بندہ سنتا ہے بات, کچھ نہ کچھ تو آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ایسے ہوتا تو زیادہ اچھا تھا مسئلہ. تو کوئی سوال ہو کہ بھئی اگر نہیں ہے تو پھر دعا کریں. آج خوشی کے بارے میں جی آج خوشی کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ کابل یہاں پہ آج خوشی کی دیکھیں, تاج پوشی سے مراد یہی ہے کہ اپنا امام مبارک ان کے سر پر باندھ دی. اس کو تاج پوشی میں یہ تو نہیں ہے کہ مثلا کوئی بڑا کوئی وہ ڈائمنڈ کا ہے کوئی چیز کوئی وہ مطلب وہ ایک خاص قسم کا امامہ تھا جو عید غدیر پڑے اس کا نام صحاب. جی صاحب. تو اسی کو آپ تاج پوشی کہہ سکتے ہیں. یعنی ویسے بھی کہا گیا, عربوں میں کہا گیا کہ عربوں کا امامہ ہی ان کا تاج ہے. جی تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور جنگ خندق میں بھی آپ نے اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا تھا, اور غدیر کے موقع پر جو اسپیشل ان کا امامہ نام بھی تھا صحاب, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہر چیز کے نام رکھے ہوئے تھے. آپ کے اماموں کے نام ہیں, آپ کے سواریوں کے نام ہیں, آپ اسی طرح تلواروں کے نام ہیں. تو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. وہ تو اتنی اہمیت دیتے ہیں ایک ایک چیز کو کہ اس کا بھی نام انہوں نے رکھا تھا. تو صحاب جو ہے وہ امامہ رسول پاک کا مولا علی کے سر مبارک پر رکھا گیا ہے. اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکمال الدین, اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی اس بات پر کہ آج دین مکمل ہو گئے.
السلام کتنے مرتبہ عید غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے؟ یہ آپ تحقیقی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا یہ آپ بتا دیں کتنی دفعہ ہے. یہ مجھے نہیں معلوم ایسے کہ کتنی دفعہ آئے ہیں کیونکہ میری نظر سے گزرا نہیں ہے. وہ چونکہ ظاہر ہے کہ اس پر 20 کتابیں لکھی گئی ہیں تو یعنی ظاہر ہے پہلی آیت کم از کم جو یوم اکملت لکم وہ اس کے بعد جو اگلی یوم یائس الذین وہ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے جب دین مکمل ہو گیا ہے. تو ویسے تو کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام پر 60,000 مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے. اب اس میں غدیر کے اس میں کتنے آتے ہیں یہ تحقیق نہیں انشاءاللہ. جی تو خدا عالم ہم سب کو مولا کی ولایت کا جشن منانے میں ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. بسم اللہ من اعظم جل جل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. پروردگار تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا، تجھے مولا کائنات کا واسطہ. پروردگار جتنے بھی مومن یہاں پر جمع ہیں تیرے ولی کے جشن میں شریک ہیں. پروردگار اس بات پر خوش ہے کہ تو نے اپنے عظیم بندے اور رسول کے چچا زاد بھائی اور رسول کے داماد اور رسول کے